تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شہادت کی کرامت دیکھیے، انبیاء بہت سارے ہیں لیکن جبھی انبیاء میں یہ شان فقط ذکر مصطفیٰ کو نصیب ہوئی کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو شہرت اور تمام بخشا، قبولیت عامہ سے نوازا، ہمارے تذکرہ نصیب کیا، اپنے بھی تذکرہ کریں، بیگانے بھی تذکرہ کریں، ایک ایک ادا کو محفوظ کروایا، کسی نبی کی ہر ادا محفوظ نہیں، بلکہ انبیاء کے اسماء تک سب سے محفوظ نہیں، لیکن حضور کی ایک ایک ادا بھی محفوظ ہے، ایک ایک ادا کتابوں میں محفوظ طریقے سے امت تک پہنچی ہے. کسی نبی کے ذکر کو یہ شان، یہ شہرت، دوام، قبولیت، ہماری تذکرہ نصیب نہیں ہوا جو حضور کے ذکر کو ہوا. بالکل اسی طرح اسلام کے دامن میں متعدد شہداء ہیں لیکن کسی شہید کی شہادت کو یہ دوام، شہرت، قبولیت عامہ اور ہماری تذکرہ نصیب نہیں ہوا جو حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو نصیب ہوا ہے. اب سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شہرت، دوام، قبولیت و مقبولیت ہماری وہ تو اس وجہ سے ملی کہ آپ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں. آپ پہ نبوت ختم ہے، خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کے بعد نبوت ہے نہیں، تعلیمات بھی آپ کی محفوظ، ذکر بھی آپ کا محفوظ، ادائیں بھی آپ کی محفوظ. تو آپ کی ادائیں اور ذکر یہ تو ختم نبوت کی بنا پہ محفوظ ہے. سوال یہ ہے، حضرت حسین کے شہادت کے ذکر کو جو یہ نعمت دوام نصیب ہوئی، یہ شہرت نصیب ہوئی، یہ قبولیت عامہ نصیب ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین تو آخری شہید نہیں ہے، حسین کے بعد شہداء ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے. حضور تو آخری نبی تھے، آپ کے پاس ختم نبوت ہے، حسین کے پاس ختم شہادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے انبیاء میں حضور کے ذکر خیر کو شہرت، دوام، مقبولیت ہماری نصیب ہوئی، شہداء میں شہادت حسین کو نصیب ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے حسین کی شہادت فقط حسین کی شہادت نہیں ہے، حسین کی شہادت کی نسبت فقط حسین سے نہیں ہے، بلکہ حسین کی شہادت کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے بھی ہے. آپ کہیں کہ کیسے؟ آئیے اختصار کے ساتھ ایک تفصیل آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. حضور کی سیرت کا باب، حضور کی سیرت کی کتاب، اس کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا، آپ کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہے، آپ کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہے، لیکن آپ کی سیرت کی کتاب میں باب شہادت رقم نہیں ہو سکا. آپ کے زمانہ حیات میں آپ کی کتاب سیرت میں باب شہادت کا اندراج نہیں ہو سکا. اگر آپ کے زمانہ حیات میں حضور کی سیرت کی کتاب میں باب شہادت کا اندراج ہوتا تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے سے رہ جاتا، اللہ یعصمک من الناس، اس وعدے کو بھی پورا کرنا تھا اور کتاب سیرت نبوی میں شہادت کے باب کو بھی رقم کرنا تھا تاکہ نبی کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہو جائے. اس لیے بھی آپ کی سیرت کی کتاب میں شہادت کے باب کا اندراج ضروری تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے، شہادت نعمت ہے اور حضور کی ذات گرامی وہ ہے جس کو اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں جو کسی اور کے پاس ہو، حضور کے پاس نہ ہو. شہادت عصمت ہے، کوئی عصمت ایسی نہیں جو کسی اور کے پاس ہو، حضور کے پاس نہ ہو. عصمت کے عصمت ہونے کے لیے ضروری ہے وہ حضور کی ذات گرامی کا طواف کر کے آئے. عصمت کے عصمت ہونے کے لیے ضروری ہے وہ حضور کے قدمین کو بوسہ دے کے آئے. تو جب شہادت عصمت اور نعمت ہے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے حضور کو ملے، آپ کے بعد امت کے کسی فرد کو ملے. پھر شہادت نیکی ہے، شہادت عبادت ہے. نیکی اور عبادت اتباع مصطفیٰ کا نام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے پاس شہادت نہ ہو، امتی شہید ہو تو اس کے لیے عبادت بن جائے، امتی کے لیے شہادت نیکی بن جائے. اس لیے بھی ضروری تھا پہلے یہ مصطفیٰ کی سیرت کی کتاب میں آئے، پھر کسی اور کی طرف اس کی نسبت کی جائے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ حضور کی ذات گرامی شہادت سے متصف ہو. وصف شہادت آپ کی
کتاب میں شہادت کا باب نہیں تھا، اس کا درج ہونا ضروری تھا۔ اگر حضور کو شہید کیا جاتا تو اللہ یاسمک من النار وعدہ الہی متاثر ہوتا تھا۔ اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ اللہ نے نبی کو 2 نواسے عطا کیے۔ شہادت کی 2 قسمیں تھی، ایک نواسے کو ایک قسم کی شہادت عطا کی، دوسرے نواسے کو دوسرے قسم کی شہادت عطا کی، اور نواسوں کے لیے کتاب سیرت میں باب شہادت کو رقم کرتا، باب شہادت کو رقم کرتا۔ آئیے تفصیل میں لیے چلتا۔ ہر عمل کی ایک روح ہے، ایک شکل، ہر عمل کی ایک روح ہے، ایک شکل ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے، اس کی ایک روح ہے، ایک شکل ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ انت اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جسے عام علماء کی اصطلاح میں خشوع کہتے ہیں، جسے تصوف کی اصطلاح میں احساس کہتے ہیں۔ یہ نماز کی روح ہے۔ شکل کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، قعود، یہ شکل ہے۔ بالکل اسی طرح روزہ ایک عمل ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، ایک شکل اور صورت ہے۔ روزے کی روح کیا ہے؟ اللہ کی حضوری کا تصور، تقوی کی تحصیل، اور اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ 3 چیزوں سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانا، الامساک عن المفترات الثلاثہ، یہ روزے کی شکل ہے، یہ روزے کی صورت ہے۔ بالکل اسی طرح شہادت بھی ایک عمل ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، ایک اس کی شکل اور صورت ہے۔ روزے کی اس شہادت کے عمل کی روح کیا ہے؟ محقق علماء فرماتے ہیں شہادت کی روح صدق کے دل سے تمنا شہادت کرنا ہے۔ شہادت کی روح صدق کے دل سے تمنا شہادت کرنا ہے۔ اور اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت سری، نمبر 2 شہادت جہری۔ شہادت سری چھوٹی شہادت کو کہتے ہیں، شہادت جہری بڑی شہادت کو کہتے ہیں۔ شہادت سری میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حملہ نہیں ہوتا، واضح وار نہیں ہوتا، چھپکے وار ہوتا ہے۔ اس میں زہر دے دیا جاتا ہے، دیوار گرا دی جاتی ہے، کسی حادثے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جسے زہر سے مارا جائے، یہ اس کے لیے شہادت سری ہے۔ اور دوسری شہادت جہری ہے۔ جہری شہادت کی 4 شرطیں ہیں جو علماء نے لکھی ہے۔ نمبر 1 میدان جنگ میں آلات اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ نمبر 2 ان ہتھیاروں سے ضرب لگے۔ نمبر 3 اس ضرب کے نتیجے میں خون بہے۔ نمبر 4 روح قفس اسری سے پرواز کر جائے۔ یہ 4 شرطیں ہیں جہری شہادت کے لیے۔ تو شہادت کی ایک روح ہے، ایک شکل و صورت ہے۔ حضور کی زندگی میں شہادت کی روح موجود تھی۔ اٹھائیے بخاری و مسلم، آپ نے صدق کے دل سے تمنا شہادت کی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ صدق کے دل سے طلب شہادت، تمنا شہادت، یہ شہادت کی روح ہے، آپ کی ذات گرامی میں موجود تھی۔ اب شہادت کی شکل اور صورت دیکھیے، دونوں کا نقطہ آغاز حضور کی زندگی میں موجود تھا، انجام باقی تھا، اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے حسنین کریمین کو منتخب کیا۔ آپ کہیں گے شکل و صورت کی پہلی قسم سری شہادت ہے، اس کا نقطہ آغاز حضور کی زندگی میں کہاں ہے؟ آئیے اس کے لیے روایات کو کھنگالیے۔ روایات میں آتا ہے خیبر کے مقام پہ زینت ارتحال اسلامی ایک خاتون نے بکری کے گوشت میں حضور کو زہر ملا کے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بشیر بن برا نام کے ایک صحابی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، وہ شہید ہو گئے۔ حضور کے سامنے لقمہ بول پڑا، اللہ کے رسول مجھ میں زہر ہے، لیکن ایک لقمہ حضور کھا بھی چکے تھے، اس کے اثرات منتقل ہو چکے تھے۔ اسی لیے وفات سے چند لمحے پہلے آپ نے فرمایا میں اس زہر کا اثر آج بھی محسوس کر رہا ہوں جو خیبر کے مقام پہ مجھے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں دیا گیا تھا۔ تو شہادت سری اس میں زہر دے کے مار دیا جاتا ہے۔ اس کا نقطہ آغاز حضور کی زندگی میں موجود تھا، خیبر کے مقام پہ انجام باقی تھا، حضور کا انتقال اسی وقت زہر کے نتیجے میں نہیں ہوا، نقطہ آغاز تھا، اختتام اور تکمیل رہتی تھی۔ اور پھر جو شہادت جہری ہے اس کا نقطہ آغاز بھی موجود تھا۔ آپ کہیں گے کب اور کیسے؟ میدان
شرط پائی گئی، آپ کے دانت پہ ضرب لگی، اوپر کا حصہ شہید ہو گیا، دوسری شرط بھی پائی گئی، دانتوں سے خون بہا، تیسری شرط بھی پائی گئی، لیکن روح کا پس منصری سے نہیں نکلی، بلکہ آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد یہ قائم مقام بن گئی افواہ روح نکلنے کے، تو نقطۂ آغاز جہری شہادت کا بھی تھا، اب انجام کی ضرورت تھی، تو پروردگار عالم نے انجام اور اکمال تکمیل دونوں کی حضور پہ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے حملے سے شہید نہیں ہوئے، کافر نے زہر دیا، اس زہر کے نتیجے میں فوراً دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا میں نے مسلمانوں کے نبی کی گردن جھکا کی، میں نے مسلمانوں کے نبی کو حملہ کر کے اس دنیا سے رخصت کیا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے سے رہ جاتا، واللہ یعصمک من الناس، کسی کو گردن اٹھانے کا موقع مل جاتا۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے اور کتاب سیرت کو نامکمل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس میں باب شہادت کو رقم بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ شہادت نیکی بن سکے، تاکہ شہادت عظمت بن سکے، تاکہ شہادت نعمت بن سکے، تاکہ شہادت رحمت بن سکے۔ تو اللہ نے دو شخصیات کا انتخاب کیا، وہ شخصیات ہونی بھی وہ چاہیے تھی جو نبی کے خاندان سے ہو، جو نبی کے قرابت والوں میں سے ہو، تاکہ خاندان سے باہر کے افراد کا حضور پہ احسان بھی نہ ہو، اور پھر نبی نے تربیت بھی ان کی خود کی ہو، ان کی نسبت ان کے والدین سے زیادہ حضور کی ذات کے ساتھ مستحکم ہو۔ یہ نبی کے نواسے تھے، ایک حضرت حسن تھے، ایک حضرت حسین تھے۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضور کو دیا گیا، مگر آپ بچ گئے۔ حسن کو دیا گیا، وہ زہر کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نقطۂ آغاز تھا شہادت صدیقہ، نقطۂ آغاز تھا، نقطۂ اقبال چاہیے تھا، وہ حضرت حسن کے ذریعے پورا ہوا، اور شہادت جہری میں نقطۂ آغاز تھا، میدان احد کے حملے کی صورت میں انجام باقی تھا، اس کے لیے پروردگار نے حسین بن علی کا انتخاب کیا۔ کربلا کے میدان میں گئے، میدان کربلا میں دشمن نے تیروں سے حملہ کیا، تلواروں سے حملہ کیا، خنجروں سے حملہ کیا۔ سید کی پیشانی سجدے میں ہے، سید کی پیشانی سجدے کی لذتیں اٹھا رہی ہے، قربت الہی کی چاشنی محسوس کر رہی ہے، اور کربلا کے میدان کی سجدوں سے پیاس اٹھا رہی ہے۔ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے، اور صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ضربے ضربے سے حسین بن علی جیسے نوازی کی ضرورت ہے۔ شہید ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت میں باب شہادت، جو شہادت کی شکل و صورت کی دوسری قسم تھی جسے جہری شہادت کہتے ہیں، حسین بن علی نے درج انجام تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے اب حسین کی شہادت کی نسبت فقط حسین سے نہیں، حسین کے نانا سے نہیں، فقط حسین سے نہیں، حسین کے نانا سے ہے۔ تو اس وجہ سے جس طرح نبیوں میں حضور کا ذکر بالا، شہیدوں میں حسین کا ذکر بالا، حسین کا ذکر بالا۔ قبائے نور سے سج کر، لہو سے بابزو ہو کر، وہ بیٹھے بارگاہ حق کتنے سرخرو۔ انبیاء میں حضور کا ذکر دائمی، ہماری شہداء میں حسین بن علی کا ہر کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہے، سلام عقیدت سے نوازتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں حسین تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا، اور دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کو مہکتا ہی رہے گا۔ بات ختم کرتا ہوں، توجہ۔ کربلا میں شہید نہیں، شہداء، اور جب کربلا میں شہداء ہے، اسلام میں تو بدری کے اولا شہداء ہے، کیونکہ کربلا اسلام میں ہے، اسلام کربلا میں ہے۔ اسلام میں کربلا بھی ہے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، حنین ہے۔ شہید نہیں، شہداء، اور ہم سب شہیدوں کو سلام کرتے ہیں۔ اسلام کے شہداء
کربلا کے شہداء، بلکہ میں اور کہتا ہوں ہماری پاک فوج کے جو ہمارے محافظ ہیں، ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، ملکی سلامتی کے اداروں کے شہداء، ہماری پنجاب پولیس کے شہداء، کوئی مخلص نہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ملک کے امن و امان کا سبب ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے شہداء، ملکی سلامتی کے اداروں کے شہداء، پنجاب پولیس کے شہداء، جنہوں نے محرم جیسے مہینے میں اپنی جانیں دے کے عمل کو یقین کیا، فرقہ واریت کا جنہوں نے بھوت کم کیا، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ دو چار نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں اجتماعی لحاظ سے، مجھے نہیں پتا ان کے نام کیا کیا ہے، اور چکوال کے تو ہمارے بڑے قابل فخر جوان پاک فوج میں ہے، ملک و ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور یہ اگست کا مہینہ بھی ہے۔ اس دفعہ اگست اور محرم اکٹھے چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ دونوں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، یہ دونوں اکابر کی قربانیوں کے امین ہیں۔ اس لیے میں شہداء سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ لہو کے قطروں کے بیچ بو کے، لہو کے قطروں کے بیچ بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیچ بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں، سلام تم پر اے سرفروشو سر دھڑ کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والے۔ آخری بار بس کرتا ہے، آخری بار محرم کا مہینہ ہے، اور ذکر اسلاف کا اہم مقصد کیا ہے؟ جہاں اکابر اور اسلاف کے ذکر سے، شہداء کے ذکر سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ان سے نسبت تعلق اور محبت کا اظہار، جہاں ان کے ذکر خیر سے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا، جہاں ان کے ذکر خیر سے ہم اور بہت سارے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کے ذکر خیر سے عملی زندگی میں رہنمائی، عملی زندگی میں رہنمائی، اور ذکر حسین سے عملی زندگی میں رہنمائی کیا ملتی ہے کہ کٹ جانا، پردہ کبھی نہ چھوڑ، حسین امن کے سفیر تھے، امن کو یقینی بنانا، افراتفری سے بچنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم۔ حسین ابن علی کے ذکر خیر سے ہم امت کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ حوصلے کا، برداشت کا، تحمل کا، دینی حمیت کا، خیر و شر کے خالقوں میں ڈٹ جانا۔ اس لیے آپ سے یہی کہوں گا، حسینی کردار اپنائیے، دعوے کافی نہیں ہے، کردار اپنائیے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا لباس زیب تن کر کے یہ دعوت لے کر آئیے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ افغانستان کی وجہ سے خطے کے حالات بدل رہے ہیں، اس وقت بھارت اور دیگر ملک دشمن عناصر اس ملک کے امن و امان کو سمجھ کر سکتے ہیں۔ علماء کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں آس پاس کے ماحول پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ملک دشمن عناصر فرقہ واریت کی ہوا دے کر بھی اس ملک کے امن کو نقصان نہ پہنچائے، عصبیت کی ہوا دے کر۔ یہ ملک ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس کے ادارے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ اتحاد و اتفاق سے فرقہ واریت کی جو لہر ہے، خطے کے بدلتے ہوئے حالات سے آنے کا امکان ہے، اسے ناکام بنانے کا عزم کیجیے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، نمرود کی دولت ٹھکرا دے، حسین کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين